अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड आई मस्ट से वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर, स्पेशली इंग्लैंड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती आई हैं अपने काम से, अपनी खिदमात से, और कई चैरिटी प्रोजेक्ट को लीड भी करती आई हैं। स्पेशली एशियन खवातीन को उन्होंने काफ़ी ट्रेन भी किया है। ना सिर्फ ये बल्कि कई सीनियर पोजिशंस पे वो काम भी कर रही हैं। जिस तरह से मैं आपको बताती चलूँ, ही इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल नेवी क्रिकेट की। ना सिर्फ ये बल्कि खुद भी ऑनरी प्रेसिडेंट भी हैं रॉयल एयरफोर्स की, और इनको बरतानिया का जो बड़ा प्रेस्टिजियस और बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो भी मिल चुका है, OBE, जो कि हमारी कम ही पाकिस्तानियों को वो अवार्ड दिया जा चुका है। मैं बात कर रही हूँ दुर्दाना अंसारी साहिबा की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज की हमारे रियल पाकिस्तानी दुर्दाना अंसारी साहिबा OBE हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, और डेफिनेटली मैंने अपने स्टार्ट में OBE का आगाज कर लिया था। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और डेफिनेटली हमारे लिए बड़े फख्र का बायस है क्योंकि पूरे पाकिस्तानी, माशाल्लाह कितने करोड़ पाकिस्तानी, उनमें से चंद एक को ये अवार्ड दिया गया। ये बरतानिया में मुझे एजुकेशन पे काम दिया गया था। जब वहाँ पे 7/7 की बॉम्बिंग हुई थी तो उनको ये हुआ कि किसी पावरफुल मुस्लिम औरत की उनको तलाश थी। मैं उस ज़माने में BBC में काम करती थी, लेकिन मैं अर्थक्वेक में भी यहाँ हेलीकॉप्टर से आना जाना जब कश्मीर में हुआ, तो जब हम वापस आ रहे थे तो किसी एक वन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेंबर ने कहा कि आप आके ये एक प्रोजेक्ट है उसको आप देखिए। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये प्रोजेक्ट क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई 100 खवातीन को एक पायलट प्रोजेक्ट है और आपको उनको तालीम देने का काम करना है। तो मैं कैसे करूँगी ये, लेकिन खुदा का शुक्र है क्योंकि मैं टेलीविज़न पे भी प्रेजेंट करती थी बरसा बरस, आवाज़ से भी लोग मेरी वाकिफ़ थे, तो उससे यह हुआ कि कम से कम लोगों से जाके अगर मैंने कही कोई बात तो उन्होंने सोचा कि अच्छा अगर दुर्दाना अंसारी कह रही तो शायद कोई इसमें वज़न हो बात में। बस इस तरह से वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ 100 औरतों से, मुसलमान औरतों से, और वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि हैरानी की बात, लोग समझें ये बात कि शायद बरतानिया में लोगों को क्या ज़रूरत है अंग्रेज़ी सीखने की, या क्या ज़रूरत है कि वो IT सीखें। आपको मैं बताऊं मोना कि हमारे पास 9,000 से ज़्यादा ख़वातीन तालीम लेने के लिए आ गई, और उसमें 20% जो थी वो एम्प्लॉयमेंट में चली गई, जो हमारा क्राइटेरिया था। वेरी नाइस। तो उससे क्या हुआ कि मेरे लिए एक ज़िंदगी का एक आगाज़, एक और दरवाज़ा खुला, मुझे एक और शनासाई हुई दूसरी दुनिया से। तो इस तरह करते करते फिर एक दिन ख़त आया और उन्होंने उसमें लिखा हुआ कि भाई आपको ये OBE दिया जा रहा है। मुझे तो OBE का मतलब भी नहीं पता था। आपको सच बताऊं, मलिका एलिज़ाबेथ II, lady, what a remarkable woman she was, उनकी तरफ से पता चला कि भाई ये आया है। अब हम पूछ रहे हैं कि OBE का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा है। उन्होंने जो खत लिखा वो इतना तवील खत है जिसमें उनके और ड्यूक ऑफ एडिनबरा के भी सिग्नेचर्स हैं। वो इतना खत ऐसा है कि मैं आधा पढ़ती हूँ और आधे तक रुक जाती हूँ, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छा उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो जिस दिन मैं पैलेस गई हूँ अवार्ड लेने के लिए, 12 फरवरी थे गालिबन 2012 में। उसका फीलिंग्स क्या थी वैसे, क्या एहसास जज्बात थे आप? मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जैसे स्कूल में मैं लाइब्रेरी में अपनी वो सिंड्रेला की किताबें रंग बिरंगी देखती थी। मैं आर्टिस्ट थी भाई, मेरा दिल जो था वो आर्ट की तरफ था, तो मैं रंगों से बहुत महसूस होती थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वो सिंड्रेला जो थी वो निकल के हकीकत में आके वो उस महल में इस तरह से घूम रही है, उस पर कैमराज हैं और लोग उसे मैम कह रहे हैं। मैंने कहा भैया ये तो आज की दुनिया। फिर जब आप क्वीन एलिज़ाबेथ के सामने जाते हैं मैजेस्टी के, तो उनके सामने उनको ये होता है कि वो हाथ बढ़ाएं तो आप हाथ बढ़ाइए, ना हाथ बढ़ाएं तो आप रहने दीजिए। मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ, मैं उस दिन खासतौर पर गरारा पहन के गई। अच्छा, वेरी नाइस। पूरे अखबारों में, पूरे टेलीविजन पे बहुत मेरे ड्रेस की बड़ा चर्चा हुआ। ये ड्रेस भी इतना प्यारा लग रहा है। आप आई कैन फील कि आप साड़ियों को भी किस तरह कैरी करती होंगी। ये आपकी मोहब्बत है। क्या है कि वो कहते हैं कि रेडियो पे भी जब मैं बोलती थी तो नाइट शिफ्ट्स होती थी। मैं भी महल का किस्सा आपको सुनाऊंगी। तो लोग, जब नए लोग आते थे स्टाफ मेंबर्स, वो कहते थे तुम कहीं जा रही हो, किसी पार्टी में से आ रही हो? तो मेरे कोलीग्स अंग्रेजी सर्विस में खास तौर पे कहते थे
You wait till, wait for 2 weeks, and then you will realize that she's always well dressed like that. Very nice. तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर रोज़ नया जोड़ा पहने, आप जो भी पहने। हमारी उस्तानी जो थी स्कूल में, हमारी उर्दू स्कूल में रावलपिंडी में, वो ये कहती थी कि चाहे कुछ भी हो, रफू हुआ हुआ कपड़ा हो और धुला हुआ कपड़ा हो, और इस्त्री जिस तरह भी कर सको। ये बहुत जरूरी है वैसे ये आजकल की छोटी खवातीन। छोटी सी बातें हैं कि हम लोगों में पहनावा ये नहीं है कि आप बहुत महंगा कोई सामान लादे हुए हैं अपने ऊपर। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जो शादियाँ होती हैं उसमें महीनों लगाते हैं, लोग सोचते होंगे कि मैं भी ऐसा करती हूँ, हर किसी ऐसा नहीं करती। तो जब मैं वहाँ गई और उनके सामने उन्होंने मुझसे कहा अवार्ड लेने के लिए, ये जो आप देख रही हैं असल वाला अवार्ड जो है वो इससे काफ़ी बड़ा है, फिर ये है जो हम आम जब सेरेमनीज में जाते हैं ये पहनते हैं। जब मैं यूनिफॉर्म में होती हूँ तो वो मज़ीद एक छोटा सा होता है, लेकिन जो लोग पहचानने वाले होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये OBE का अवार्ड है। और मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम दिया और लोगों ने मुझे पहचाना। मैं कोई काम भी इस तरह से नहीं करती कि मुझे इसके एवज़ जो है ये मिल जाएगा या मैं ये कर लूँ, तो मैं बस करती हूँ। मैं अपने अंदर से एक कोई वो कहते हैं ना कि उसने मुझे, अगर हम सबको बनाया है ऐसा, जब आपके अंदर लगन होती है ना और आपके अंदर बहुत गहराई से आप दिल से कोई बात कहते हैं तो वो अल्लाह ताला पूरी करता है। लेकिन अल्लाह ताला का ये मकसद नहीं कि आपने कह दिया और बस वो अल्लाह ने कोई काम ख़राब हुआ तो अल्लाह ने ख़राब कर दिया। तो जब मलाइका साहिबा ने मुझसे मेरी आंखों में देखकर मुझे कहा कि Dudana, thank you so much for coming to this country and thank you very much for helping our communities here. आप यकीन कीजिए उनकी आवाज़ क्या बात है। आज तक मेरे कानों में गूंजती है, उनको देखना मुझे। फिर उन्होंने पूछने लगी कि इसके बाद पहले तुम क्या करती थी, इससे पहले क्या। एक तो आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, मैं खुद अब समझूं कि अल्फाज का मैं किस तरह से चुनाव कर सकूं और आपसे बात कर सकूं। आपने यहाँ तक कि बरतानिया का नाम इतना प्यारा नाम लिया, जिससे मैं शायद मैं इंग्लैंड बोल देती या यूके बोल देती, क्योंकि हम आम जबानों में भी जो है कुछ हमारी अंग्रेजी ऐड हो जाती है। तो आपकी माशाल्लाह जब आप गुफ्तगू फरमाती हैं, बातचीत करती हैं, उसमें इतना सुनने को मजा आता है। तो ये मुझे आप बताएं कि मैं इस तरफ भी आना चाहूंगी कि कहाँ से सीखी इतनी प्यारी उर्दू। और आप माशाल्लाह, ठीक है इंसान अपनी पाकिस्तान से हम सभी हैं, लेकिन आप इंग्लैंड में रहते हुए और इतनी अच्छे तरीके से उर्दू को आप माशाल्लाह, मैं तो समझती हूँ उर्दू की भी एम्बेसडर है आप। ये आपकी मोहब्बत है मोना कि आप ये बात कह रही हैं। असल में क्या है कि मुझे उर्दू ज़बान से एक तो लगाव है, क्योंकि एक तो बहुत खूबसूरत ज़बान, हम लोग वालिदैन समझ नहीं सक रहे हैं कि उनको अपने बच्चों को ये ज़बान या कोई भी मादरी ज़बान को बोलना जो है, उसके बोलने का तरीक़ा जो है वो एक आहिस्तगी होनी चाहिए। एक तो ये कि मैं आपके यहाँ अक्सर मैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखती हूँ, आप इतनी तेज़ी से बोला जा रहा होता है। यहाँ भी कोई फ़ोन पे बात करती हूँ, मैं कहती हूँ भाई ज़रा रुक के, मेरे अंदर तेज़ी बहुत है, लेकिन शायद देखने में मैं बहुत काम सी हूँ, और चूँकि मैं संभल के कोशिश करती हूँ कि काम कर। फिर मुझे याद आता है हमारी नानी अम्मा जो थी, उनका ये था कि ज़ेर ज़बर आए बेटा ऐसे नहीं कहते, बेटा ऐसे नहीं कहते। तख्ती वाली बात है वो कहाँ से सीखी? तख्ती स्कूल में सीखी, क्योंकि अब्बा ने ले जाके किसी भाई के स्कूल में दाखिला करा दिया, वो चलते थे मैं दौड़ती थी, और तख्ती पे तख्ती, दाने पे दाना, वो सब पता है मुझे। कलम को कहाँ वो कट किया जाता है वो तक मुझे इल्म है। तो उसकी वजह, बस शौक की बात है। मैं स्कूल में गर्ल गाइडिंग फिर रही हूँ, गर्ल गाइड, और अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी, जैसे मैं पता नहीं फौजी हूँ, मुझे क्या पता था। देखिए ना, अल्लाह ने फौज के साथ भी कनेक्शन करवाया से। और फिर ये कि अम्मा जी, नानी अम्मा का ही कहना, वालिदैन की अच्छी ज़बान बोलना। फिर PTV में बैठी हुई हूँ मैं यहाँ, PTV से हमने वो ज़बान सीखी है। मैं आपको सच कह रही हूँ, ये मैं PTV को मुबारकबाद दूंगी कि जो आपके प्रोग्राम्स, आपके लोग, आपके आर्टिस्ट, आपके खबरें पढ़ने वाले, इन्होंने मेरे बचपन में रंग भरे हैं। मैं जो आज जो भी हूँ, मेरी बुनियाद यही है। मैंने गो के PTV में काम नहीं किया, लेकिन कम से कम उनके साए तले तो जी हूँ, मैंने अपनी बचपन गुजारा है। और दूसरी बात ये कि सब कहते हैं कल्चर कल्चर, जब आपकी ज़बान ही आपको नहीं याद रही है तो आप कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं। फिर ज़रूरी नहीं कि मैं बरतानिया जाके ऐसी बन गई हूँ, मेरे अंदर
شروع سے میرے والد صاحب مجھے ملکہ عالیہ کا خطاب انہوں نے دیا ہوا تھا، تو جس دن مجھے یہ صحیح خطاب دیا تھا آپ کے والد صاحب؟ جس دن مجھے یہ ایوارڈ ملا تو ابا جان اسپتال میں تھے، تو مجھ سے انہوں نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ تم سیدھی وہاں سے پیلس سے محل سے سیدھی وہاں ہوگی. اب بکنگھم پیلس سے روزانہ انصاری اپنا غرارہ سنبھالے ہوئے ہاسپٹل جا رہی ہیں. تو ابا جان نے جب مجھے دیکھا تو حضرت یہ نہیں دیکھ رہے کہ بیٹا واہ واہ شاباش، کہنے لگا کیا لے کر آئی ہو؟ تو میرے پاس میڈل جو تھا میرے ہاتھ میں تھا، ہاتھ میرے خود بھی ایسے ہو رہے تھے کیا چیز ہاتھ میں آ گئی. تو کہنے لگے دیکھ کے میڈل کو، کہنے لگے ان لوگوں کو بڑی دیر لگی میری ملکہ عالیہ کو پہچاننے میں. کیا بات ہے. تو برسہ برس تک. اور بچان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیٹا راتوں رات کبھی کچھ نہیں بنے گا، جو ہم لوگوں کو جلدی ہے. میں بتاؤں وہ نا آپ کو، ہمارے پاکستان میں یا ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ تو میرا نصیب تھا. دیکھیے میں فوکس بھی ہوں، میرے سے بہت اچھے عقل مند لوگ ہیں. آپ ماشاءاللہ دیکھیے کتنی سمجھدار ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ یہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اپنی عزت کرنا نہیں جانتے، اور ہر ایک کو یہ دکھاتے ہیں کہ جیسے ہمارا ہرا پاسپورٹ جو ہے وہ. میں آپ کو بتاؤں، بات آپ نے بڑی سادگی سے لیکن ہے بہت گہری. اس لیے کہ اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے، اس سے زیادہ مزید اندھیرے کی طرف میں جاتا دیکھ رہی ہوں. میں ان بچوں کو کل کے لیڈرز دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا کل پہ میں اس لیے یقین نہیں رکھتی جو کہتے ہیں فیوچر میں یہ ہو جائے. مجھے آج پر یقین ہے، مجھے اس لمحے پر یقین ہے جس میں بیٹھی ہوئی آپ سے اور یا آپ مجھ سے گفتگو کریں. یہ لمحہ میرے لیے سب سے اہم ہے. اچھا آئی کین فیل کہ آپ بڑی آپٹمسٹک ہیں، بڑی آپ کی جو شخصیت ہے بڑی ایک تو یہ کہ بڑی ایک پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اپنی نیگیٹیوٹی کو دور کرنا اور اپنی پازیٹیوٹی کو آگے رکھنا. مجھے لگتا ہے شاید آپ نے کچھ پریکٹس کی ہے، کچھ جو میں آپ کی شخصیت کا پہلو دیکھ رہی ہوں. اور اس میں ایک اور سوال اگر اجازت ہے میں نہیں پلیز آپ پلیز، کیونکہ مجھے جرنلزم کے حوالے سے بھی آپ کا جاننا چاہ رہی ہوں، کیا آپ کے اس پروفیشن کا بھی اس کی آپ کی شخصیت پہ اثر پڑا ہے؟ جس وقت آپ نے جرنلزم کی ہے وہ بھی برطانیہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک اس وقت تو بہت چیزیں، اس وقت میڈیا بھی اتنا نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور واقعی صحیح معنوں میں جرنلسٹ بھی ہوتے تھے، جرنلزم کی جاتی تھی. تو اس کا کیا اثر ہے آپ کی شخصیت پہ؟ دیکھیے جرنلزم یا بی بی سی میں رہنا، بی بی سی کے فلور پہ چلنا، ایسا تھا کہ میں کسی دن بھی 22 سال میں کسی دن مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلی سیڑھی پہ دعا پڑھے بغیر اس سیڑھی پہ قدم رکھا ہو. کیونکہ وہ بی بی سی کی جو بش ہاؤس کی عمارت تھی وہ بالکل جیسے عجائب گھر نہیں ہوتا کوئی، اور میرا نصیب تھا پھر میں پہنچ گئی وہاں. اور بڑے چھوٹے پیمانے سے محنت کی ہے، نصیب کے ساتھ ساتھ محنت. میں نے کسی سے یہ بات کہی، کسی ایڈمرل سے، انہوں نے کہا نہیں یہ تمہاری محنت اس میں. کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ملا سب کچھ، کیسے ہوا، دنیا کی واحد. اور میں نے کہا بس میرا آئی بین لکی. اس نے کہا نہیں خالی لکی نہیں ہو، محنت. دیکھیے میں بے انتہا، بی بی سی نے مجھے فوکس رہنا سکھایا، بی بی سی نے مجھے وقت کی پابندی سکھائی. بی بی سی کا وہ، اور یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ خبر پڑھ رہے ہیں اور آپ کا 28 سیکنڈ کی خبر ہے تو آپ کو 28 سیکنڈ سے کیا 26.5 سیکنڈ سے آپ کو پتا ہے آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اگر کسی کو وقت کا ضیاع کرنا ہے اور اگر وقت کی قدر نہیں ہے تو وہ جتنا بھی قابل ہوگا، میں نہیں سمجھتی مونا کہ وہ ہو سکتا ہے ایسا، میں غلط کہہ رہی ہوں، لیکن جو میں نے سیکھا ہے میری شخصیت میں وہ گھڑی شامل ہو گئی ہے. پہلے بھی تھی لیکن اس کے بعد تو ایسا ہے کہ جہاز ابھی بننا بھی شروع نہیں ہوا اور میں آ کے پہلے بیٹھی بھی ہوتی ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مجھ سے کہا گیا ڈیوک آف ایڈنبرگ چیریٹی سے فون آیا کہ آپ کے لیے جہاز تیار ہے. میں نے کہا کس چیز کے لیے؟ کہنے لگے آپ کو اس کے ونگ پہ کھڑے ہو کے، اس کو ونگ واکنگ کہتے ہیں، یہ چیریٹی کے لیے. میں نے کہا اچھا میں اگلے سال کروں. انہوں نے کہا نہیں اگلے سال نہیں، آپ اگلے ہفتے آئیں گی. تو کیا ہے جب کمٹمنٹ ہو جائے. ایک اور چیز بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم نے بات کہہ دی کسی سے، اس کو لارے میں رکھا، یہ میں کسی طرح سے میرے اندر اس چیز کی برداشت نہیں. آپ نہیں کہہ دیجیے، مجھے نہ کہہ دیجیے، بجائے اس کے کہ ہاں میں کروں گا، اور انشاءاللہ بھی لگاتے ہیں. انشاءاللہ کل ایسا سخت لفظ ہے کہ اس کو انشاءاللہ کہہ کے کسی کو ٹالنا جو ہے
وہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ بالکل آپ بجا کہہ رہی ہیں، اور کیونکہ دردانہ صاحبہ ہم بی بی سی کے ساتھ، بی بی سی اردو کے ساتھ آپ کام کرتی تھی، پھر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، پھر یہ نہیں کہ یہ سفر یہاں تک 22 انگریزی سال میں چلی گئی۔ ایگزیکٹلی، مطلب اردو سے انگریزی کی طرف بھی آپ کا کس طرف جانا ہوا؟ دیکھیے اردو میں نے بہت سیکھا، ایڈیٹنگ سیکھی، ٹیپس کیسے چلتا ہے، آواز کو کہاں روکنا ہوتا ہے، کہاں سٹریسز کیا ہوتے ہیں، جملوں کے سٹریسز بتایا، اس جملے کے 10 مطلب ہو سکتے ہیں اگر اس کے سٹریسز ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد I was lucky again I like to say that، یا یہ ہے کہ میری شخصیت ایسی ہے، میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں کمیونیکیشن میں میرا کافی وہ ہے کہ میں اب چلیے میں اپنی اچھائی بھی بتاؤں آپ کو، I'm a woman of communication، مجھ سے بات کہو تو کلیئر بات کہو تاکہ میں سمجھوں، اور میں جو آپ سے بات کہوں راستہ اگر بتا رہی ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون سے بندو کباب کے پیچھے آ جائے، بھائی بندو کباب ہے کہاں، مجھے یہ تو بتاؤ، آپ کو پتہ ہے ہم اس طرح کام نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے، بریفنگ آپ کی ہے، پھر آپ کی ڈی بریفنگ ہے، یہ خبر اس طرح ہونی چاہیے تھی، یہ ایسے کیوں نہیں ہونی، اس کو اس طرح کرنا چاہیے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی اردو کے اندر، پھر جب انگریزی بولو تو پھر وہ بھی آپ ٹکا کے بولیے کہ جو آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ اس ملک کا لہجہ جاننا چاہتے ہیں، آپ اس خود بخود آ بھی جاتا ہے، لیکن برسا برس سے لوگ 70 سال سے رہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں۔ کہنا بہت آسان ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ بہت مشکل ہے، ایک عام عورت نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی جاننا ہے، جب میں عورت کی بات کرتی ہوں تو زندگی مشکل ہوتی ہے، چاہے ویسٹ کی ہو یا ایسٹ کی ہو، مشکلات ہر جگہ عورت دیکھتی ہے۔ تو کیا آپ کی زندگی میں اس طرح سے رہا ہے کچھ ایسا سلسلہ؟ بہت سے اندھیرے آئے، بہت سے، جب گہرے اندھیرے ہو گئے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ اس وقت اجالا ہوگا۔ جب میں بہت مشکل میں پھنس جاتی ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ اب، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے نظر آنا بند ہو گیا ہے، میرے لیے روشنی بھر دے۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ سنتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ میں دل میں کسی کی برائی نہیں رکھتی، میری دل میں کہیں میری ٹاکسنس نہیں رکھتی زندگی میں، میرے پاس اچھائی ہی اچھائی ہے، وہ باہر و خزاں کم نگاہوں کے وہم، برے یا بھلے سب زمانے اچھا، تیرے۔ والد صاحب نے کہا میری بیٹی کر سکتی، میری بیٹی کو لیٹ ایوارڈ دیا گیا، مطلب ایک یقین تھا۔ وہ بہت بعد میں جا کے کہا، اس سے پہلے تو وہ بات نہیں اب کرتے تھے مجھے مجھ سے۔ ایسے لوگ بھی جاننے ہیں کہ کسی نے یہ تو کہا ہوگا آپ سے کہ دردانہ یہ آپ نہیں کر سکتی ہیں۔ مجھ سے کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ تم کیوں پاگل ہو، اور ساتھ ساتھ کے لوگ ایسے نہیں، بڑے بڑے ایڈونچرز ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا بکواس اپنے کودنے جا رہی ہو، تم اب جہاز پہ کھڑے ہو کے جا رہی ہو، یا اس سے بہت پہلے کیا کرو گی اتنا پڑھ کے، یہ آیا اس کو پھاڑو پھینکو اس کو، اور یہ دیکھو کہ کلیجی کیسے پکتی ہے اور پسندے کیسے پکتے ہیں، کوفتے کیسے بنتے ہیں۔ میں نے وہ بھی کیا۔ میرے بچے، آج 4 بچے ہیں۔ میری بیٹی سب سے بڑا چیلنج جو ہارڈ آف ہیئرنگ پیدا ہوئی تھی، آج دنیا کی ون آف دا بیسٹ آرٹسٹ ان دا ورلڈ، کیونکہ خامیاں دیکھو، جہاں جہاں خامیاں دیکھو ان کو پر کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ جہاں آج میں بیٹھی ہوں یہ اتنی آسانی سے ہو گیا، اور پھر بھی انسان جب یہاں پہنچ جاتا ہے تو مزید آدمی ڈر جاتا ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، میں اپنی بات کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں میں کوئی زیادہ بڑا بول نہ بول دوں، کہیں میری بات کہیں اللہ تعالیٰ کو بری نہ لگ جائے، اس لیے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں سر اٹھا کے چلتی ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ شاید میں ایک زندگی میں کچھ ایسی بات کہہ جاؤں کہ کوئی شاید میرے بعد بھی یہ چیز یاد رکھے۔ اچھا، جس طرح سے میرا بھی دل تھا کہ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل کر سکوں، لیکن آپ ڈیفینیٹلی وہ ٹائم اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن ایک سوال ہم اپنے ہر ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو جس طرح سے گرین پاسپورٹ کی بات کر رہی تھی کہ اپنی پہچان پہ فخر کرنا چاہیے۔ اچھا، یہی پہچان جو آپ ہر جگہ لے کے گئی ہیں، چاہے وہ پیلس ہو یا کہیں بھی ہو، دنیا بھر کے کسی حصے میں بھی ہو، چاہے وہ اسپورٹس ہو، دیگر چیریٹی ورک ہو، تو مجھے اب یہ جاننا ہے، جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، پاکستانی عورت ہیں، تو مجھے یہ بتا، جتنی محبت وہ آپ کو دیتے تھے، جس طرح سے کوئین الزبتھ نے آپ کو جو آپ کی اتنے کائنڈ ورڈز آپ کے لیے کہے، تو کیسا لگتا تھا جو محبت، جو عزت آپ نے سمیٹی تھرو آؤٹ پاکستان، جو آپ کی پہچان ہے؟ بہت اچھا لگتا تھا، اور مجھے اس بات پہ اس لیے خوشی ہوتی تھی کہ میری بنیاد یہاں سے ہے، میرے رگوں میں یہاں کا خون، مٹی ہے، جو آج بھی جو وہ بارش ہوتی ہے اور اس کی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو جو ہے وہ میں مس کرتی ہوں۔ تو میں بڑے شان سے بتاتی ہوں کہ میں برٹش پاکستانی ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے،
فخر کرتی ہوں. میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ اپنے ملک کے لیے جو ہے اچھے نام سے وہ کیجیے. تو کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ نہیں تو پاکستانی نہیں لگتی, تو وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگی. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی. ابھی آتے ہوئے یو گوئنگ ٹو کراچی, یو گونا بی اوکے, تو میں ان کو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ بھیج دیتی. تصویریں اچھی بھیج رہی ہیں. وہ حیران ہو, اچھا کراچی ایسا ہے. میں بالکل کیونکہ ہمارے پاس پوٹینشیلز بہت ہیں, پوٹینشیلز دیکھنے چاہیے. اور میں دیکھتی رہتی ہوں اپنے اندر کہ اچھا یہ میں نے کام ابھی نہیں کیا, لیٹس ڈو دیٹ. اب کون سا کام ہے ویسے آپ کے ذہن میں؟ سارے تو کام ماشاءاللہ کر لی. ابھی مجھے لگتا ہے بہت سا کام ہے رہنا. ابھی مجھے اگر دنیا میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں, یہاں پاکستان میں اس دن اسٹیڈیم میں اتنا ماشاءاللہ کھڑے ہو کے وہاں بات کر رہی ہوں, تو مجھے لگتا ہے شاید اس کی مٹی جو ہے وہ مجھے اب بلا رہی ہے. اچھا, آئی ڈونٹ نو اف یو, آپ کو شاید وہ چانس ملا, شام بھاٹیہ صاحب نے جو میوزیم بھی کیا ہوا دبئی میں اسپیشلی. جی میں نے سنا ہے, میں جا کے دیکھ نہیں بس یو سکی. مسٹ وزٹ. میں نے کیا ہوا وزٹ, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے ڈیفینیٹلی کوئی ایسا میوزیم میں دیکھ سکوں, کیونکہ یو نو ہماری تو عوام کتنی آپ لارڈز میں آئیے, بہت خوبصورت میوزیم ہے, Really? بہت ہی حسین. اور پاکستان کے اسکور بورڈز رکھے ہوئے انہوں نے 1957 کے 1952 کے اسکور بورڈز رکھے ہیں وہاں پر. میں آپ کو وہاں لے جا سکتی ہوں دکھانے. بس نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا وزٹ ہونا ہے تو پھر ہم نے وزٹ لازمی کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی مجھے تو گفتگو کر کے میں نے آپ کو نہیں, بتا ابھی کل ہی کی بات ہے, اسٹیڈیم میں آپ کے ناظم آباد نیو اسٹیڈیم میں ان بچیوں کو اور ان بچوں کو جو انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے, زہیر صاحب نے اور سعدیہ نے کام کیا, جہاں جاوید میاداد کو, صادق محمد کو اور توصیف احمد کو لا کے بٹھایا اور یہ کام شروع کیا. یہ دنیا کو بتانا چاہیے یہ چیز. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دردانہ صاحبہ, آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں اور پاکستان کراچی میں موجود ہیں. کراچی کا موسم بھی بہت اچھا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ٹالرنس رکھیے, ایک دوسرے کا احترام کیجیے, اور خاص طور پہ ٹریفک کا جو عالم ہے, ایک دوسرے کو راستہ دینا جو ہے اس کو برائی مت سمجھیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی عزت کیجیے, اپنے ملک کی عزت کیجیے, کراچی کی عزت کیجیے, اور کراچی کا بھرم رکھیے, جو کراچی ہمیشہ سے مانا جاتا تھا جب ہمارے لوگ آتے تھے. بس یہی ہے, پیار و محبت بانٹیے اور اپنے ملک کا نام روشن کیجیے. اپنے گھر کو برا کہیں گے تو آپ ہی کی برائی ہوگی, کسی اور کی نہیں. بہت اچھی اور پیاری بات کہی دردانہ صاحبہ, اور بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. آپ ہمارے اسٹوڈیو آئی, آپ نے وزٹ کیا, اور مجھے تو بہت اچھا لگا. وی وش یو گڈ لک. اور دیکھیں, سب دنیا بھی جانتی ہے کہ آپ نے کام کرنا, مزید آپ کے لیے اہم ذمہ داریاں آگے تیاری ہوں گی, یقیناً ایسا ہی ہے. میں حاضر ہوں. بالکل, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھی مائی ریئل پاکستانی دردانہ انصاری صاحبہ, اور میں آج آپ کو ان کی مثال, جس طرح سے انہوں نے خود بتایا کہ 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی, تو اسپیشلی میں ان بچیوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ شادیاں ہو جاتی کوئی مسئلہ نہیں. اگر زندگی میں آپ کا کوئی مشن ہے, کوئی ایم ہے, کوئی ایجنڈا ہے, تو کوئی بھی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی. یقیناً ان کی بھی لائف میں جس طرح سے مشکلات رہی ہیں, انہوں نے اس کو فیس کیا ہے. تو میں پلیز آج میں اپنے ریئل پاکستانی کے توسط سے ان کی مثال میں نے آپ کی سامنے رکھی ہے کہ لائف میں اگر جو بھی خواتین اسپیشلی لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں, چاہے پاکستان میں ہو, انگلینڈ میں ہو, کسی بھی ملک میں ہو, خواتین ضرور کام کریں, اور اپنی پہچان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے کام سے جانی جاتی. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.